جی تو السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنگجانی کے جلسے کے بعد علی امین گنڈا پور کی جو گفتگو تھی اداروں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف اور کہہ لیں سیاسی جماعتوں کے خلاف، بس ایک شخص علی امین گنڈا پور کو نظر آ رہا تھا، وہ تھا عمران خان۔ عمران خان کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے علی امین گنڈا پور کہ ان کو نہ تو ادارے نظر آئے، نہ حکومت نظر آئی، نہ صحافی نظر آئے جو ان کو کہہ لیں کہ دائیں بدائیں ہر جگہ پہ کوریج دیتے ہیں۔ جو اس ٹائم بھی دیکھا جائے تو جو صحافی برادری ہے جو ان کو کہہ لیں کہ دکھا رہی ہے، اس ٹائم بھی پوری دنیا میں جو ان کا موقف ہے آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ صحافیوں میں کسی کو لفافہ اور کسی کو کیا اور کسی کو کیا لقب سے نوازتے رہے۔ یہ علی امین گنڈا پور جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی کہتے رہے کہ جنرل فیض حمید کو آپ کے ادارے نے جنرل بنایا تھا، وہ ہمارے جہیز میں نہیں آیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان نے آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ جو ان کی تقاریر تھی 22 سے 23 منٹ کی، اس نے پوری پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر مصیبت میں ڈال دیا۔ جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین، جیسے ہی 24 گھنٹے گزرے اس کہہ لیں کہ جلسے کو، اور جلسے کے 24 گھنٹے کے بعد پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت، برسٹر گوہر اور کہہ لیں شعیب شہین صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور کہہ لیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، آئی جی اسلام آباد اندر گھسا اور اس نے جا کر قومی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے ایاز صادق، کہہ لیں کہ اپوزیشن کی آواز بھی بنے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا عہد بھی کیا، اور کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ان کے چیمبر میں اپوزیشن نے اور کہہ لیں کہ جو اتحادی حکومتی اس وقت بینچوں کے لوگ ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے جا کر ایاز صادق کو کمپلین بھی کی، شکایت بھی کی، اور فوری طور پہ کہہ لیں کہ جو اسپیکر اس وقت جو موجودہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ایاز صادق صاحب نے کہہ لیں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن بھی لیا، اور ان نے فوٹیج بھی مانگ لی ایاز صادق نے کہہ لیں گیٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی، کہ کہاں کہاں سے جو رکنے قومی اسمبلی تھے جن کو اٹھایا گیا ہے، تاکہ ان نے یہ کہا کہ میرے پاس سارے ایویڈنس ہونے چاہیے تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور کس کے اب ذمے یہ میں نے مسئلہ ڈالنا ہے کہ یہ جس نے بھی حرکت کی ہے یہ کس کے اوپر، اب اس کے اوپر ہم نے یہ بات ساری ڈالنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین ویڈیو میں کہ پیپلز پارٹی اور کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ایم این اے، مسلم لیگ نون کے اپنے ایم این اے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایاز صادق صاحب نے فوری طور پہ ان کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ بھی جاری کیے، اور فوری طور پہ اسپیکر آن کر کے آئی جی اسلام آباد کو فون بھی کیا اور ان سب کی رہائی کی التجا بھی کی۔